ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخے میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام بیہقی علیہ رحمہ نے شعب الایمان میں جہاں ایمان کی 70 سے زائد شاخوں کا بیان کیا ہے، انہی میں 11واں باب جو آپ نے باندھا اور ایمان کا ایک شعبہ اللہ سے ڈرنا، خوف خدا، اس کو بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کی ایک شاخ بیان فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل آج اسی سے متعلق کچھ مدنی پھول سننے کی کوشش کریں گے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے بعد رحمت الہی عز و جل ہماری طرف متوجہ ہوئی تو اس صورت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی، یا گناہوں کی شامت کے سبب، رب کی ناراضگی کے سبب جہنم کی ہولناک سزائیں ہمارا نصیب ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے جنت نصیب فرمائے اور جہنم کی تباہ کاریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ لہذا اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں اور رعنائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا، یہ انتہائی بڑے درجے کی نادانی ہے۔ یاد رکھیے، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرتے ہوئے زندگی کو گزارے اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کرے۔ اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر خوف خدا کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک خوف خدا کی نعمت حاصل نہیں ہوگی، گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے۔ اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آج ایک زبان سے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنا حقیقتاً کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، اس کے کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی حاجت ہے۔ خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے، مطلقاً خوف سے مراد وہ قلبی کیفیت ہے، یعنی دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کے وقت توقع کے سبب پیدا ہو۔ مثلا گھروں میں پھل کاٹے جاتے ہیں، اب پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ کا زخمی ہو جانے کا جو ڈر ہوتا ہے، یہ خوف کہلاتا ہے کہ کہیں پھل کاٹتے کاٹتے چھری سے ہاتھ زخمی نہ ہو جائے۔ جبکہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اس بات کو اپنے ذہن کی میموری میں سیو کر لیجئے، بسا لیجئے کہ خوف خدا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں، عذابات کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، یہ خوف خدا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ رب کریم
پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم میں سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ مزید پارہ 22 سورہ احزاب میں آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ ایک اور مقام پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ایک اور مقام پر رب کریم نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ ہمیں نصیب بھی فرما دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے جو کچھ کلمات ادا فرمائے اس صفت عظیمہ کو اختیار کرنے کے لیے کہ امتی اس صفت کو اپنائیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ کا خوف ہے۔ رأس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں ہونا، یہ حکمت کی اصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور دوزخ۔ یہ کہنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے بہت خشیت رکھتے تھے۔ خوف خدا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف بزرگان دین کے اقوال بھی اس ضمن میں کتابوں میں درج ہیں، اور یہ باتیں چاہے وہ قرآن کی آیت کی صورت میں ہو، چاہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی صورت میں ہو، چاہے اسلاف کے اقوال ہوں، یہ ساری باتیں ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ ہم بھی اس صفت کے حامل بننے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنی توفیق سے ہمیں یہ نعمت عظمی عطا فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا،
اے میرے بیٹے تم سفلا نہ بننا. انہوں نے عرض کی کہ سفلا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا یہ سفلا ہے. اور بعض کتابوں میں اس کا معنی مجنون بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو کسی نے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے گھر کو لازم پکڑنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کی وصیت کرتا ہوں. اپنا گھر لازم پکڑنے، اللہ کا خوف رکھنے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کا آپ نے ارشاد فرمایا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ جہاں بہت ساری باتوں کی، حسنات کی، نیکیوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے، وہیں ہمیں یہ مدنی پھول بھی دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور اس زبان کی حفاظت سے متعلق باقاعدہ دعوت اسلامی والے ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ مناتے ہیں. اور ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو یہاں آپ نے جو وصیت فرمائی اس میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے گھر کو لازم پکڑو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ، رو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دل میں اللہ کا حقیقی خوف پیدا کرے. ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ معزز ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اسے کوئی مقام مل جائے، تو اپنے دل میں حقیقی خوف پیدا کرے اپنے رب عز و جل کا. حضرت سیدنا امام ابو الفرج ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوف الہی ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے. اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ یہ شہوات کو جلائے، اور جس قدر یہ اللہ عز و جل کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے. اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعے پاکیزگی، ورع، تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ کا قرب عطا کرنے والے اعمال حاصل ہوتے ہیں. کتنی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے، اور اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنا زیادہ یہ شہوات کو جلائے گی. اور جس قدر یہ اللہ کی نافرمانی سے روکے اور اطاعت کی ترغیب دے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذریعے پاکیزگی، ورع، تقوی اور مجاہدہ نیز اللہ کے قرب حاصل کرنے والے اعمال کا یہ ذریعہ ہے. حضرت سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیک بختی کی علامت بدبختی سے ڈرنا ہے
کیونکہ خوف اللہ تعالی اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے. جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. اس کو کیسی پیاری تشبیہ دے کے بیان کیا گیا کہ یہ خوف جو بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ناراضی کا خوف ہے، گویا یہ لگام کی طرح ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب تک کوئی جانور لگام کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ قابو میں رہتا ہے، اور جب وہ لگام توڑ دیتا تو بے قابو ہو جاتا ہے. تو کتنی پیاری تشبیہ دی گئی کہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے. جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوف خدا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے. خوف خدا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کے اندر کیسا خوف خدا ہوا کرتا تھا، اور کس طرح یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے ڈراتے تھے، آخرت کے معاملے میں کس قدر حساس تھے. اس کو اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی کمر جوانی ہی میں جھک گئی تھی. عموماً جب بندہ ایجڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کی کمر میں جھکاؤ آ جاتا ہے. لیکن حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کمر جوانی میں جھک گئی تھی. لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا ریزن کیا ہے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد کافی عرصے سے کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ آپ سے اس کمر کے جھکاؤ کا سبب پوچھے. آخر ایک دن اس نے موقع پا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کے بارے میں سوال کیا. آپ نے پہلے تو حسب عادت جواب نہ دیا، لیکن جب اس نے مسلسل اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میرے ایک استاد جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا اور میں ان سے کئی فنون سیکھنے میں کامیاب ہوا تھا، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگے، اے سفیان، کیا تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن افسوس جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے تو اللہ عز و جل نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کی یہ بات سن کر بوجھ عبرت سے فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات اپنے استاد کی سنی تو یہ بات سن کر بوجھ عبرت سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز، کہ جس طرح کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے، لکڑی ٹوٹتی ہے، اس کی آواز نکلتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی. میں اپنے رب کے خوف سے آنسو بہاتا رہا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے پیشاب میں بھی خون آنے لگا اور میں بیمار ہو گیا. جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں ایک نصرانی حکیم کے پاس گیا. پہل تو اسے میری بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر ان کو بیماری کیا ہے، اور پھر
جب اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا اور اس کا جائزہ لیا اور میری نبض دیکھی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس جیسا نوجوان کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا جگر خوف الہی سے پھٹ چکا ہے۔ اس قدر خوف و گریہ آپ پہ طاری ہو گیا کہ جب آپ نے اپنے استاد کا یہ حال دیکھا۔ اللہ اللہ، ہمارے اسلاف بزرگان دین کے واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی کیفیت عجیب ہوتی تھی۔ آج ہم بھی خوف خدا کی باتیں سنتے ہیں، اب جیسے یہی واقعہ ہم نے سنا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی سنا ہو، اس طرح کے ایک نہیں کئی واقعات سنتے ہیں، خوف خدا میں رونے والے، خوف خدا میں تڑپنے والوں کے واقعات سنتے ہیں۔ تو ان واقعات کو سننے کے بعد ہماری اپنی کیفیت کیا بنتی ہے؟ ایک نفسیاتی اثر تو ہوتا ہے، جہنم کا بیان سنیں گے تو ہمیں ایک نفسیاتی خوف طاری ہوگا، لیکن کتنی دیر تک کے لیے، کتنے لمحے، کچھ ہی دیر کے بعد ہماری پھر وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چراغ کو جلتا دیکھتے ہیں۔ چراغ ہم بھی دیکھتے ہوں گے، اب تو بہرحال چراغوں کا دور نہیں ہے، دیہاتوں وغیرہ میں جلتے ہوں، لیکن آگ عموماً ہوتی ہے، گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے، تو چراغ کی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے۔ ان کی کنڈیشن، کیفیت یہ ہوتی تھی۔ ہماری کیا ہے؟ ہم بڑے بڑے واقعات دیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے حالات کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، گناہوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ماحول، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو یہ خوف خدا کی باتیں ہم پہ اثر بھی کریں گی۔ ایک ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب اگر بندہ اپنا ماحول ہی ایسا رکھے، اپنی صحبت ہی ایسی رکھے کہ جس میں لوگوں کے اندر بے خوفی ہو اور وہ گناہ کرنے میں بالکل کوئی آسرا نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا پھر انہی کی طرح ہو جاتا ہے کہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اب اس کا اثر اس پہ چڑھتا ہے اور وہ پھر انہی کی طرح والے اعمال کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اسے کوئی اچھا مدنی ماحول مل جاتا ہے، جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اب جو حضرات، جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان بالغات میں جاتے ہیں، انہیں ایک ماحول ملتا ہے، ایک صحبت ملتی ہے۔ اس صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کل تک جو بے نمازی تھا وہ دعوت اسلامی والے، خوف خدا رکھنے والے، عشق رسول رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی صحبت میں اور اسلامی بہن، اسلامی بہنوں کی صحبت میں آ کر وہ جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ ایسے ایک نہیں کئی واقعات۔ اللہ ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرما دے اور خوف خدا رکھنے والے لوگوں کی صحبت میسر ہو جائے۔ اب یہ بھی ضروری ہے، امیر اہل سنت بھی اس کی طرف توجہ ہماری دلاتے ہیں کہ ہم اپنی صحبتوں کو چیک کریں، ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ۔ بعض اوقات بظاہر نیک نظر آتا ہے لیکن نیک نہیں ہوتا، تو نیک نظر آئے نیک نہ ہو تو ایسے کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیں اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے کہ جو حقیقتاً نیک ہو، خوف خدا والا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھیں، مدنی انعامات کا عامل ہو، خوف خدا سے لرزہ و ترسا رہنے والا ہو۔ اللہ نصیب کرے ہم ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں، امیر اہل سنت کی صحبت نصیب ہوگی، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہر جمعرات کو کئی جگہ پر، باب المدینہ میں کئی مقامات پر، اس کے علاوہ پاکستان بھر میں کئی مقامات پر ہوتے ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں آئے، اچھے لوگوں کی صحبت ملے گی، اللہ نصیب کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ جب ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جاتا تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا ایک قیدی ہے جس کی گردن اڑانے کا آرڈر جاری ہو گیا ہے، یعنی آپ سہمے رہتے، اور جب گفتگو فرماتے تو
آپ کا انداز گفتگو ایسا ہوتا کہ گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں. ایک ہم بھی بیان کرتے ہیں, ایک حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان تھا کہ جب آپ گفتگو کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے آخرت کی منظر کشی کر رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں, اور جب خاموشی اختیار کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے. جب ان سے اس قدر غمگین اور خوف زدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالی نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا. ہم بھی غور کریں, ہمارے کتنے اعمال ایسے ہیں جو لوگوں سے چھپ کر ہم کرتے ہیں. ہم لوگوں سے تو چھپ جائیں گے, کیا رب تعالیٰ سے بھی چھپ سکتے ہیں؟ اب ڈرائیں اپنے آپ کو, غور کریں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں, چاہے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں یا لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میرے رب نے کسی ایک گناہ کی وجہ سے مجھ پہ غضب فرما دیا تو میں کیا کروں؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا کہ جس نے توبہ کی, گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر وہ عبادتوں میں مصروف ہو گیا. عبادتیں بھی ایسی کہ دن میں روزہ رکھتا, رات بھر جاگ کر عبادت کرتا, مرنے کے بعد اسے جنت میں جانے سے روک دیا گیا. کس سبب سے؟ اس سبب سے کہ اس نے بغیر اجازت کے ایک تنکا کسی کا استعمال کر لیا تھا. ایک معمولی سا فعل بظاہر ہمارے نزدیک. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال سے لوگ بے خبر ہوں, لیکن ہم بھی اپنے اعمال کو جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ ہمارا پیدا کرنے والا جانتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا خوف نصیب فرمائے. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت متقی و پرہیزگار تھے, ان کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو ایک فلس یعنی پرانے زمانے کا ایک سکہ یہ راہ خدا میں خیرات کرتے تھے, خرچ کرتے تھے. ایک دن آپ اپنے مصلے پر بیٹھے خوف خدا کے سبب آنسو بہا رہے تھے کہ آپ کا ایک عزیز شاگرد حاضر ہوا. اس نے دیکھا کہ آپ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اور اپنی انگلیاں سرخ آنسوؤں سے تر کیے ہوئے ہیں, خون کے آنسو رو رہے ہیں. اس نے آپ کو رب کا واسطہ دے کر پوچھا کہ آپ کب سے خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو نے خدا کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ بتاتا. پھر فرمایا سنو, میں 60 سال سے خون کے آنسو رو رہا ہوں. اللہ اللہ. پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے جواب دیا میرے رب نے مجھ سے اپنی شان کے لائق سلوک کیا. آپ نے جواب دیا میرے رب نے اپنی شان کے لائق مجھ سے سلوک فرمایا. اس نے مجھے عرش کے سائے میں کھڑا کر کے پوچھا اے میرے بندے تو اس قدر کیوں روتا تھا؟ تو میں نے عرض کی اے میرے مولا محض تیرے خوف اور اپنی خطاؤں پہ ندامت کے سبب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 40 سال سے روزانہ تیرا اعمال نامہ میرے سامنے پیش ہوتا ہے لیکن میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا. ایسا نیک آدمی خوف خدا سے روئے. اور ماں و شما ہم اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں, میں اپنے آپ پہ غور کروں, آپ اپنے آپ پہ غور کریں. کیا ہمیں بھی کبھی رونا آتا ہے؟
اور وقتی طور پہ آتا ہے. دیکھیں وقتی طور پہ یہ اس کو کہا کہ یہ نفسیاتی امر ہوتا ہے. ایک خوف زدہ واقعہ اس طرح کا خوف خدا کی بات سنی تو ایک دم گریا تاری ہو گیا, لیکن بعد میں وہی کنڈیشن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اللہ سے ڈرنے والا جس کو یہ خوف ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو کیا اس کی کوئی نماز قضا ہوگی؟ قضا نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر نماز قضا ہوگی تو اس سے بھی تو رب ناراض ہوگا, اور وہ اپنے رب کو ناراض کرنے سے بچنا چاہتا ہے. تو اب اسے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے, جھوٹ سے بھی بچنا ہوگا, غیبت سے بھی بچنا ہو. ماں باپ کی نافرمانی کیا خوف خدا رکھنے والا کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی اپنا خوف نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے رب تعالی کی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ یا تو میں اپنا دوزخی یا جنتی ہونا جان لوں یا پھر مٹی میں مل کر خاک ہو جاؤں, تو وہیں میں مٹی میں ملنا اپنے لیے پسند کروں گا. یہ بھی خوف خدا کی ایک وجہ. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ بھی ان کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور قبر کے اندر جھانک کر دیکھنے لگے. اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا اور اتنے روئے کہ غش کھا کر زمین پہ گر گئے. لوگ مردے کو دفن کرنے کے بعد آپ کو چارپائی پہ ڈال کے گھر واپس لائے. ہم بھی جاتے قبرستان, ہماری حالتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے قبرستان میں کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا کبھی ہم قبرستان میں گئے اور ہم نے سوچا کہ جس طرح اس میت کو اتارا جا رہا ہے مجھے بھی اتارا جائے گا؟ یہ جنازہ جو آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں, کیا کبھی غور کیا کہ اسی طرح ہمیں بھی ڈولی میں ڈالا جائے گا, ہمیں بھی لے جایا جائے گا؟ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی نا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی خوف خدا اپنے دل میں محسوس کریں گے اور نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو شامل کر لینا چاہیے. روزانہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں, اپنے گھر کے قریب مسجد میں جو ہمارا ذیلی حلقہ کہلاتا ہے, اس میں دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہوتے ہیں ہم ان میں شامل ہو جائیں. مسجد میں درس ہو رہا ہے, بعض اوقات درس ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سائٹ سے نکل جاتے ہیں. کتنا بہترین موقع ہوتا ہے علم دین سیکھنے کا, نیک لوگوں کی صحبت پانے کا. ہم کنی کترا کے نکل جاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں درس میں شرکت کرنی چاہیے. پھر اگر مدرسہ بالغان لگتا ہے جس میں درست قرآن پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم اس میں شامل ہوں. مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, مدنی قافلے کے ساتھ جائیں گے, انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت ملے گی اور خوف خدا انشاءاللہ عز و جل ہمیں نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر